ہر قوم کا سرمایہ نوجوان ہے. وہی قوم ترقی پر ہے جس کا جوان ترقی پر ہے. میں اس قوم کو نمازی نہیں مانتا جس قوم کے ڈینڈیے تو مسجد میں ملتے ہوں لیکن اس مسجد میں اگر جوان نہیں ہے تو وہ قوم نمازی نہیں ہے. ہمارا عجیب حال ہے. رسمن ریٹائر لوگ، سوسائٹی سے ریٹائر لوگ پہلی صف میں نظر آتے ہیں، لیکن قوم کا جو نصیبہ ہے، سرمایہ ہے، میرے بچوں تم ہو، نوجوانوں تم ہو. اور جس قوم کے جوان کے اندر شعور اور بیداری ہوتی ہے اس قوم کا نصیب بھی جاگ جاتا ہے. اور جس قوم کے نوجوان صبح 9 بجے تک سوتے ہوں اس قوم کا نصیب بھی سو جاتا ہے. یہ سیزن ہے اصل جوانی. اس لیے اللہ کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں نا. اس میں پہلی چیز فرمائی بذل الاستطاعہ. جوان کی عبادت مجھے بہت پسند ہے. جوانی خاص ہے اور یہ اسی کیونکہ کچھ کرنے کا جذبہ اسی عمر میں ہوتا ہے. آپ قوم کی امانت ہو. اقبال نے کہا تھا، اقبال نے خوب مانگا ہے، کیوں تجھے بار کہا کہ تو گد نہیں ہے، گندگیوں پہ مت دیکھ، مت بیٹھ، مت ایئر فون لگا، مت موویاں غلط سن، مت نافرمانیاں کر، مت مسجد سے دور ہو، قرآن سے تعلق مت توڑ. اگر ٹائم دینا ہے 3 جگہ ٹائم دیا کر. یہ ہمارے اکابرین کی ترتیب ہے. ٹائم دے اپنے بزنس میں، اپنی دکان پہ، ٹائم دے مسجد میں، اور ٹائم دے اپنے گھر میں. باقی ٹائم کو بیکار گلیوں میں مت گنوارا کر. اقبال کہتا ہے تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا. تو شاہین ہے، نہیں تیرا نشیمن قصرے سلطانی کے گنبد پر. تو شاہین ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ہائے ہائے. جوانوں کو کہا ہے تو گد نہیں ہے، تو شاہین ہے، تو گندگیوں پہ نہیں بیٹھتا، تیری پرواز بھی بلند ہے. تم موبائل میں الجھ کے مت رہ جا. تو شاہین ہے، تیرا کام ہے پرواز کرنا. خوب مانگا اقبال نے جوانوں کو. یا رب، دعائیں کی جوانوں کے لیے، یا رب مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا. اقبال کو آپ پڑھتے ہیں؟ پڑھا کرو، گوگل پہ سرچ کیا کرو، اقبال کو پڑھا کرو، بہت کچھ کہہ کے گیا ہے تمہیں. یا رب مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک کو جگنو بنا کر اڑا. اور جگر سے وہ تیر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، اور خرد کی غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ہائے ہائے. اقبال نے کہا جوانوں کو پیروں کا استاد کر. کیوں؟ اس لیے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں. اس لیے جوانوں تمہیں فیصلہ لینا ہے آج. فیصلہ یہ لینا ہے آج کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. آج کے بعد پاکیزہ زندگی گزاریں گے، اور اچھے اخلاق. ہماری وجہ سے نہ اسلام بدنام ہونا چاہیے، ہماری وجہ سے نہ ہمارے ماں باپ بدنام ہونے چاہیے. ہمیں یہ تانا نہ سننا پڑے یار تیرا باپ کیسا تھا اور تو، یہ تانا ہمیں سننا نہ پڑے، یا ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کو نیچا دیکھنا نہ پڑے. باپ کا نام اگر روشن کرنا ہے نا، بہت سارے کہتے بھی ہیں جو ہے باپ کا نام روشن کروں. ماں باپ کا نام روشن چوراہوں پہ پب جی کھیلنے سے نہیں ہوگا. باپ کا نام روشن کرنا ہے، صرف مال سے بھی نہیں ہوگا. یاد رکھنا یہ بھی دھوکہ ہے. عزت لینے کے 2 راستے ہیں. میں یہ بات اکثر جگہ کہتا ہوں کہ مال سے عزت تو مل جاتی ہے، اس سے انکار تو نہیں کر سکتے، ملتی تو ہے، لیکن عزت عارضی ہے، فانی ہے. کیونکہ مال خود فانی ہے، مال خود عارضی ہے. دھوکہ سا لگ جاتا ہے. زیادہ وہ ہسٹری کا حصہ نہیں بن سکتا، اس کی عزت لمبی نہیں چل سکتی. کتنا بھی بڑا مالدار ہو، مرنے کے 2-4 سال بعد بھول جاتے ہیں. دنیا چرچا، تو دنیا کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ تم اس کا مرنے والوں کے چرچا کریں. کتنا بھی بڑا مالدار ہو، ہاں جب تک زندہ ہے تو چونکہ اغراض و مقاصد زیادہ ہوتے ہیں تو پھر جو ہے منہ پہ جو ہے لپیٹ لپیٹ کی تعریفیں کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے کیا نوازا ہے، ماشاءاللہ آپ تو بہت ہمدرد ہیں انسانوں کے. لیکن اگر اس کی خود کی زندگی میں دین نہیں ہے، اس کا اگر مسجد سے تعلق نہیں، قرآن سے تعلق نہیں، اپنے ماں باپ سے اس کا تعلق نہیں، اللہ سے تعلق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں. اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو محمد کا بن جا صرف صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ دنیا تو کیا چیز ہے، لوح و قلم بھی تیرے ہیں. الدنیا خلقت لکم،
یہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن وَأَنَّكُمْ خَلَقْتُمْ وَإِنَّكُمْ خَلَقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم آخرت کے لیے بنے ہو، اللہ کے لیے بنے ہو، یہ یاد رہے۔ اس لیے اگر ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں تو روشن جو ہوگا وہ عزت کے جو حقیقی راستے ہیں وہ اپنائیں۔ ایک تو ہے مال سے عزت ملتی ہے، وہ عارضی ہے، فنا ہو جائے گی، تھوڑے دن چلے گی، لیکن آپ زیادہ عزت دائمی حاصل نہیں کر سکتے۔ عزت دائمی کہاں ملے گی؟ عزت دائمی ہے کہ نوجوانوں اپنے ہاتھ میں علم کا چراغ رکھو، اپنے ہاتھ میں دین کا چراغ رکھو، اپنے ہاتھ میں ماں باپ کا احترام کا چراغ رکھو، اپنے ایک ہاتھ میں قرآن رکھو، ایک ہاتھ میں ترقی دنیا کی رکھو، اپنی ایک آنکھ سے دنیا کو دیکھو، اپنی ایک آنکھ سے دین کو دیکھو، اپنی ایک آنکھ سے جو ہے دنیاوی علم حاصل کرو، دوسری آنکھ سے دینی علم حاصل کرو، آپ آل راؤنڈر بن جاؤ۔ یہ 20 دور ہے، 5 ڈے کا زمانہ گیا، اب تو 5 اوور کی بات کر یار، 20 بھی بہت تیزی کے ساتھ میں وقت گزر رہا ہے، آل راؤنڈر کی ضرورت۔ 20 دور ہے، 5 اوور کا میچ ہوگا، اس میں جو ہے آل راؤنڈر چاہیے، جو بولنگ بھی کرے، بیٹنگ بھی کرے، کیپرنگ کیچنگ ساری کرے تو لیں گے، تو نہیں لیں گے۔ یہ آل راؤنڈر زمانہ ہے، میرے نوجوانوں آل راؤنڈر بنو۔ میرے کہنے کا مطلب کرکٹ والا نہیں ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بھی ہوشیار بنو تو دنیا کے بھی ہوشیار بنو۔ دین کوئی باوڑا ہونے کا نام نہیں ہے۔ مثال دوں آپ کو، لکڑی کی کوئی عزت ہے کیا؟ لکڑی کو لوگ چولہے میں گال لیں، بھی کی عزت ہے، لیکن وہی لکڑی جب قرآن کی رحل بنتی ہے تو لوگ سینے سے لگاتے ہیں، اس سے چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، پیشانی پہ لگاتے ہیں۔ لکڑی کو عزت کیوں ملی؟ کیونکہ اس نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا۔ کپڑے کی کیا عزت ہے؟ یہاں تو گھنا مہنگا ہوئے، لیکن اگر کپڑے کا ٹکڑا پڑا ہو تو بھی کو کہ پسے لگا تو ٹکڑا ہے تھوڑا سا ایک گز، لیکن وہی کپڑے کا ٹکڑا جب قرآن کا جزدان بن جاتا ہے، لوگ اس سے سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، بغیر وضو کے ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس کو عزت کیوں مل گئی؟ اس نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑا ہے۔ جس نے بھی قرآن سے کتا معمولی کتا گاڑیال فریم دیوا باون کے برو لے لو ہڑم بے پھلانے، وہ اس کو تو گھروں میں کتے پڑے رہتے ہیں، ہم فری میں دے دیتے، لے جا بھایا۔ وہ کئی بار پوچھے یار اتنا سارا تو کتا دیا ہے، تن کے دے وہاں کتا پیسا دے، کھے پیسا دے بھایا تو مالا ٹنگر نہ ڈھول ہی پکڑا دے۔ یعنی یہ کوئی قیمت نہیں ہے کتے کی، لیکن وہی کتا جب قرآن کا جلد بنتا ہے تو اس کتے کے پکس میں اللہ عرش پہ بولتا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ اب اس کتے کو بغیر وضو کے تم چھو نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا ہے۔ تو چھوٹی چیزیں قرآن سے رشتہ جوڑنے پہ عزت پا جاتی ہے، تو ہم عزت نہیں پا سکتے۔ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے قرآن چھوڑ کر۔ حالانکہ وہ کامبرج یونیورسٹی میں پڑھا، ہاں کہ یہ کہتے ہیں نا انگلش کو نےآوجد مسلمان پیچھے ہے، یہ اسلام نے منع نہیں کیا انگلش حاصل کرے، ہر شعبے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارا جوان ہونا چاہیے۔ یہ اسلام جو ہے تنگ نظری کا نام نہیں ہے، لیکن اقبال کا نظریہ دیکھو، خود کالج میں پڑھا ہے، لیکن مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مسلمانوں کو عزت کب ملے گی؟ کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ عزت پا گئے مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل ہوئے قرآن چھوڑ کر۔ تو قرآن سے وابستگی اختیار کریں، اور اپنے ہر مسجد میں مکتب کو مضبوط کریں، اور جو ہے مسجد سے جڑے رہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس سے جڑے رہیں۔ یہ دھرتی پہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے فرمایا اگر دھرتی پہ میرا گھر ہے تو مسجد ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو اگر کسی سے اگر تعلق بنانا ہوتا ہے نا تو اس کے گھر جایا جاتا ہے، تو مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اگر اللہ سے تعلق چاہتے ہو تو اللہ کے گھر کے چکر کاٹا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور پھر جو ہے ترقی ملے گی۔ پھر دکان پہ جاؤ، بزنس پہ جاؤ، ایجوکیشن حاصل کرو، اسلام منع نہیں کرتا۔ جس طرح عالم ہونا فرض ہے، ایسے ہی ڈاکٹر بننا بھی فرض کفایہ ہے، انجینئر بننا بھی فرض کفایہ ہے، اور جو ہے پولیس میں بھرتی ہونا بھی فرض کفایہ ہے، آرمی میں جانا بھی فرض کفایہ ہے، قرآن کا حافظ بننا فرض کفایہ ہے، عالم بننا فرض کفایہ ہے۔ یہ اسلام کی تقسیم ہے۔ اسلام تو نیچرل دین ہے نا، فطرت جیسا ہونا چاہیے ویسا، کیونکہ انسان کہ جو طریقہ بتایا دنیا بھی چاہیے نا، اس لیے پہلے دنیا کو رکھا۔ یوں مانگا کرو اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اے اللہ میری دنیا بھی اچھی بنا اور میری آخرت بھی اچھی بنا۔
یہ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی. تو اسلام کہیں ترقی کی راہوں پہ روڑے نہیں اٹکاتا، لیکن راستے بتاتا ہے. اسلام ترقی کے راستے بتاتا کہ یوں منزل پہ پہنچو گے آپ. انجان ہے انسان کو کیا پتا، اللہ جانتے ہیں. انجان کو اگر یہاں سے راج گڑھ جانا ہو، اسے رستہ معلوم نہ ہو، تو وہ یہاں سے کہے کہ میں نور سے ہوتا ہوا جاؤں گا. بھائی راج گڑھ جانا ہے، نور سے ہوتا ہوا کیسے جائے گا؟ راستہ نہیں جانتا. لیکن راستہ جاننے والا بتائے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، تو اس نے روکا تھوڑی ہے. تو اللہ جو اسلام دیا ہے ہمیں، جو شریعت دی، قانون دیا، اس کا یہی مطلب ہے کہ ترقی تو ہم چاہتے ہیں، لائف بنانا سب چاہتے ہیں، عزت سب چاہتے ہیں، لیکن جس راستے پہ ہم عزت لینے کے لیے نکلے ہیں، جس لائف بنانے کو ہم جس راستے پہ نکلے ہیں، اور اسٹیٹس اور ویلیو اور مقام بنانے کے لیے جس راستے پہ نکلے ہیں، اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے تو منزل پہ جا، عزت کے راستوں پہ جا اور اپنے ویلیو اور مقام کو حاصل کر، لیکن جو راستہ تو جا رہا ہے نا، یہ راستہ عزت کو نہیں جاتا. یہ راستہ جو ہے ویلیو کی طرف نہیں جاتا، اسٹیٹس کی طرف نہیں جاتا. کہاں جاتا ہے؟ دھوکے کی طرف جا رہا ہے. یہ تو جو ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ تباہی کی آگے کھائی ہے، تو پلٹنا تیرا مشکل ہو جائے گا. اس لیے اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو پھر جو ہے قرآن ہے اس کی طرف آ جاؤ، نبی کا فرمان ہے اس کی طرف آ جاؤ. اور انسان کو مکمل گائیڈ کیا ہے، ہر شعبے میں اسلام نے ہماری مکمل رہبری. سوچو آپ، ایک چونٹی کا حق بتایا اسلام نے، تو کس کا حق نہیں بتایا ہوگا؟ چونٹی کا حق بتایا اسلام نے. فرمایا اس کو جلاؤ مت، اور فرمایا اگر پیشاب کرتے ہوئے چونٹی آ جائے تو کھڑے ہو جاؤ. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. فرمایا کپڑے ناپاک ہو جائیں تو دھو لینا، خدا کی مخلوق چونٹی کو تکلیف مت دینا. چونٹی کا حق بتایا تو اسلام کس کا حق نہیں بتائے گا؟ پڑوسی کا حق بتایا. مسلم بھی شرط نہیں ہے، غیر مسلم اگر ہمارے پڑوسی ہے اور دکھی ہے ہم سے، ہمارے سجدے ہمیں جنت نہیں دلا سکتے، ہماری نمازیں ہمیں جنت نہیں دکھا سکتی. اگر ہمارا پڑوسی ہم سے دکھی ہے ہماری حرکتوں کی وجہ سے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اسلام نفرت نہیں کرتا. اسلام کا ٹارگیٹ محبت ہے. اسلام کا ٹارگیٹ دل توڑنا نہیں، دل جیتنا ہے. ایسا نہیں کہ بریلیوں سے ہم نفرت کریں، نہیں ہے ٹارگیٹ ہمارا. وہ ہمارے بھائی، سنی بھائی ہیں. یہ تو ایک سیاست کا کھیل ہوا تھا، پڑھے لکھے سب جانتے ہیں. مولانا تھانوی اور مولانا احمد رضا خان میں کوئی دوریاں نہیں تھی، مان کے ثابت ہے، مسافے ثابت ہے. بس اختلاف تھا، صحابہ میں بھی تھا بہت سارے مسائل میں، اور یہ دونوں علماء ہیں تو اختلاف تھا. پہلے اتنی دوریاں نہیں تھی. ان کے ایک استاد کو چھوڑ کے باقی سارے استاد کا نسب نامہ اسی بیل سے ملتا ہے جس بیل سے علماء دیوبند کا نسب نامہ ملا ہے. اور دونوں کا امام ایک ہے، دیوبندی اور بریلویوں کا امام ایک ہے. مسئلے الگ تو وہاں ہوتے ہیں نا جہاں امام دو الگ ہوں، یہاں امام ایک ہے. مسئلے پھر کیوں آئے؟ سیاست نے ڈالے ہیں مسئلے. مسلم لیگ بنی تھی نا یہاں، تب آپ سیاست میں نہیں تھے میرے نوجوانوں، کیونکہ تم اسکول نہیں گئے تھے. سیاست میں کون تھا؟ میں تھا، مولوی. حقیقت آپ غور کرو گے نا، پڑھے لکھے ہو. کبھی فاتحہ پہ جھگڑے ڈالے گئے، نبی کے نام پہ جھگڑے، یہ کوئی جھگڑنے کی چیزیں تھی؟ عاشق جو ہوتا ہے وہ جھگڑتا نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے پروانوں کو دیکھو، گھر میں لائٹ چلی جائے نا تو موم بتی جلا کے دیکھنا، چھوٹے چھوٹے جانور آئیں گے اپنی جان موم بتی پہ فدا کر دیں گے، کیونکہ وہ موم بتی کے عاشق ہیں. اگر مسلمان تم نبی کے عاشق ہو تو آپس میں مت لڑو، نبی کی سنتوں پہ جان دو، قربان ہو جاؤ. لیکن یہ جھگڑے کی چیزیں بنا دی گئی. تو فاتحہ کون مان؟ ارے ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے. کہ بعد درود نہ کون ماننا؟ ارے بھایا ہر مسلمان نماز میں درود پڑھتا ہے. جب تک وہ درود نہیں پڑھے گا نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ کو ایسی نماز نہیں چاہیے جس میں اس کے محبوب پہ درود نہ ہو. یہ مسئلے ڈالے گئے. اور میں نے اشارہ کر دیا، میں صرف بریلویوں کو ٹارگیٹ نہیں بنا رہا، خامیاں دونوں تینوں طرف سے ہیں. میں اہل حدیث بن گیا، اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. میں سعودی عرب جا کے آیا، انڈیا والا تو کے بیرو دین کے تو بنا دیا کتاباں میں لکھ کے کتاباں. سعودی میں ایسا ہے. اب ہم دلیل رکھتے ہیں. اب امام کی، میں اگر اہل حدیث کی بھی برائی نہیں کرتا، اگر اہل حدیث سے دلیل جیب میں رکھ،
دیوبندی ہے اپنی دلیل جیب میں رکھ، بریلوی ہے اپنی دلیل جیب میں رکھ. اس وقت اس جھگڑے کا یہ موقع نہیں ہے، بلکہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، نماز پڑھو. پڑھنے میں کس کا اختلاف ہے؟ نماز پڑھو. کہ یہاں باندھو یہاں باندھو، ارے نماز تو اس کی بھی ہو جاتی ہے جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، وہ کہاں باندھے گا؟ جھگڑے ڈال دیے گئے چھوٹی چھوٹی باتوں کے. ان جھگڑوں سے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تینوں کو ایکسپٹ کر کے چلیں. تینوں مسلمان ہیں، تینوں سنی ہیں، تینوں مسلمان ہیں، لیکن فتوے ایک دوسرے کے خلاف چاہے کچھ بھی دیتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تینوں مسلمان ہیں. ایک دوسرے کا احترام کرو، بریلویوں کا احترام کرو، اہل حدیث کا احترام کرو، دیوبندیوں کا احترام کرو، جماعت والوں کا احترام کرو. یہ تبلیغی جماعت اب اس کو بھی ایک الگ فرقہ بنا دی، حالانکہ یہ سارے مسلمانوں کے لیے بنی تھی کہ نماز پڑھو، دین سیکھو، اخلاق سنوارو. 6 نمبر آپ دیکھ لو، کوئی فرقے کی بات نہیں لی، لڑائی کی کوئی بات لی ہی نہیں. بھائی سارے مسلمان ایمان بنائے، نماز پڑھے، علم حاصل کرے، اخلاق بنائے، للہیت اخلاص حاصل کرے، دین کے لیے محنت کرے. اب محنت کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اگر تو جماعت کو نہیں مانتا تب بھی تیری ذمہ داری ہے کہ بے نمازیوں کو کہا کر کہ بھائی نماز پڑھیا کرو. اگر تو بریلوی ہے نا تب بھی تیری ذمہ داری ہے کہ جو مسجد سے باہر مسلمان جو مسجد میں نہیں آ رہے ان کو کہنا تیری ذمہ داری ہے کہ مسجد میں آیا کرو بھائی، نماز پڑھا کرو، قرآن سے تعلق بناؤ. ذمہ داری ہے ہماری. تو قریب آ جائیں، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ. سارے مسلمان ہیں، دلیل اپنی اپنی سب رکھتے ہیں. میں برائی نہیں کرتا، اہل حدیث دلیل دیتا ہے نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اب یہ تو سارے سائلنٹ کھڑے رہتے ہیں، دیوبندی بھی سائلنٹ، بریلوی بھی سائلنٹ. ان کی نماز کیسے ہوگی؟ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل تو ہے بھایا قرآن میں ہے، تو نے حدیث میں دلیل پیش کی، اچھی بات ہے، مان، ہم کب انکار کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی دلیل ہے. فرمایا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب بھی قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، سائلنٹ رہو، سنتے رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. دلیل ان کے پاس بھی ہے. مجھے کہا یار یہ بریلوی جھنڈے لہراتے ہیں، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل وہ حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جب نبی کی ولادت ہوئی تو جبریل نے خانہ کعبہ پہ جھنڈا لہرایا، اور ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا، ایک مغرب میں گاڑا گیا. وہاں سے انہوں نے دلیل لی ہے. تو کہتے ہیں کہ تم دیوبندی کیوں نہیں مانتے؟ الٹا بھی تو پکڑتے ہیں لوگ کہ تم دیوبندی کیوں نہیں مانتے. میں نے کہا اس حدیث کے بارے میں جہاں تک ہماری تحقیق ہے یہ حدیث جو ہے بہت ضعیف ہے، اور بعض محدثین نے اس کو موضوع قرار دیا ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جبریل نے تو جھنڈا گاڑا، لیکن نبی نے اپنی پوری زندگی میں جھنڈے گاڑے ہوں یا صحابہ نے گاڑے ہوں تو دکھا دو، میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن میں برا بھی نہیں کہتا، جو گاڑ رہا ہے اس کو بھی ایکسپٹ کرو. تینوں مسلمان ہیں، ہر ایک کے پاس الگ الگ اپنی دلیلیں ہیں. اس لیے تبلیغی جماعت ایک محنت کر رہی ہے. بریلوی والے اپنی سنت کی کانفرنسیں کراتے ہیں. جب بھادرہ میں سنی کانفرنس ہو نا بریلویوں کی طرف سے، تو میری رائے یہ ہے کہ سارے مسلمان ساتھ دیا کرو. جب اہل حدیث کوئی دین کا پروگرام کرے نا، میری رائے ہے کہ سارے مسلمان مل کے اس کا ساتھ دو. جب دیوبندیوں کی طرف سے، جیسے ابھی پیچھے جمعیت علماء ہند کا پروگرام ہوا، اس طرح کا کوئی پروگرام ہو، تبلیغ کا کوئی اجتماع ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب مسلمان ساتھ دیں دین کا. ٹھیک ہے آپس میں جو مسائل ہیں، 2-4 مسائل ہیں، مولویوں کا کام ہے وہ جانے، لیکن ہمیں نماز کی طرف آنا ہے، مسجدوں کو نماز سے آباد کرنا ہے. ہمارے گھر میں بے نمازی نہ ہو، قرآن سے تعلق ہو، ہمارے گھر میں قرآن کی آواز آنی چاہیے. بس اس سے کون منع کرتا ہے؟ کون سا فرقہ منع کرتا ہے کہ گھر میں تلاوت نہیں ہونی چاہیے؟ نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو یوں چمکتا ہوا نظر آتا ہے جیسے دھرتی والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، نبی نے فرمایا وہ گھر نہیں، ویران ہے، قبرستان ہے، وہاں کوئی زندہ ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر کوئی زندہ ہوتا تو سب سے بڑے ذکر کو، قرآن کو یاد کر لیتا. ذکر کرنے والا زندہ ہوتا ہے، ذکر سے غافل مردہ ہوتا ہے. اس گھر میں سب مردہ پڑے ہوئے. کبھی زمانہ تھا لوگ اگر صبح کے وقت، میں بات ختم کر رہا ہوں نوجوانوں، 2 منٹ بس، کہ کبھی زمانہ تھا کہ جو ہے کبھی ہمارے محلے میں کوئی مسلمان آ جاتا، کوئی انسان آ جاتا تو فجر سے پہلے قرآن کی تلاوت کی آواز ہمارے محلے میں آتی تھی. آج چلے جاؤ مسلمان کے محلے میں، فجر سے پہلے تو چھوڑو، فجر کے بعد چلے جاؤ،
یوں سناٹا لگتا ہے جیسے انسانیت اپنی ضمیر کا جنازہ اٹھائے ہوئے چل رہی ہے. اور ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تڑوڑو تڑوڑو کی آواز آ جائے، لیکن قرآن پڑھنے والے قبروں میں چلے گئے. قرآن پڑھنے والے قبر، مسجدوں میں بھی کوئی قرآن نہیں کھولتا. مسجدوں میں دھول چڑھ گئی، گھروں کا کیا حال ہوگا؟ قرآن کے اوپر مسجدوں میں دھول چڑھ رہی ہے تو گھروں میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے قرآن سے تعلق بناؤ، گھروں میں قرآن کی تلاوت کو زندہ کرو. نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا، اے اللہ تیری راتیں بنائی ہوئی کتنی چھوٹی ہیں، جب تیرے نبی کی بیٹی 2 رکعت میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا شروع کرتی ہے، ابھی قرآن پورا نہیں ہوتا کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے. حسین نے تلواروں کے نیچے قرآن پڑھا تھا نا کربلا کے میدان میں. نوجوانوں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، چینجنگ اور انقلاب آتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو وہاں قرآن پڑھا تلواروں کے نیچے، تو وہاں کسی نے پوچھا آپ یہاں تلوار کے نیچے قرآن پڑھ رہے؟ یہاں دیکھو آپ کے رشتہ داروں کی لاشیں ہیں اور لوگ آپ کو مارنے کے لیے تیار ہیں اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں. حسین نے کیا جواب دیا تھا؟ دعویٰ تو کرنا آسان ہے کہ ہم حسینی ہی، ہم حسینی ہی. آج کل ہم سب کا دعویٰ ہے، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے، ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے، یہی حال ہے. نبی نے جو ہے اس صحابی سے پوچھا 2-3 دن سے کچھ کھایا نہیں، تیرے پاس کچھ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کھجور تو بہت ہوئی تھی باغ میں، لیکن میں نے کل ہی ساری بیچ دی، اب گھر میں کچھ نہیں ہے. نبی نے فرمایا گھر کے پاس میں درخت ہے نا، وہاں سے لے آ. کہا کہ وہ تو اللہ کے رسول کئی سال ہو گئے وہ کھجور نہیں دے رہا ہے. تو فرمایا جا میرا سلام پیش کر اس درخت کو، یہ نبی کا معجزہ ہے. وہاں میرا سلام پیش کر اور اس سے کہا کہ نبی نے تجھ سے تازہ کھجوریں مانگی ہیں. اب یہ صحابی گیا اور جا کے اس درخت کو کہا کہ اللہ کے رسول نے تجھے سلام دیا ہے. وہ درخت جھومنے لگا. ہمارا بھی یہی حال ہے نا کہ نبی کا نام آ جائے تو جھوم جاتے ہیں، نبی کی سنت آ جائے تو گھوم جاتے ہیں. نبی کا نام آ جائے تو چوم جاتے ہیں، نبی کا کام آ جائے تو گھوم جاتے ہیں. اچھے ہم حسینی ہیں، زہر نہیں پڑھتے. ہائے حسین ہم نہیں تھے. ارے تو وہاں کوئی حلوہ کھانا تھا، وہ کھچڑا کھانا تھا یا شربتیں پینی تھی کہ ہم نہیں تھے؟ تو زہر نہیں پڑھی. مجھے اگر پوچھے نا کس کا جنازہ ہے، میں تو یہی کہوں کہ ان مسلمانوں نے ظہر کی نماز کا جنازہ نکالا ہے. یہ حال ہے ہمارا. دعویٰ کرنا خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے بھایا پکڑ تو صحیح پہلے، چھوڑنے کو کام تو بعد میں ہوا ہے، پہلے پکڑ تو صحیح. خواجہ کا دامن کیا تھا؟ پرتھوی راج چوہان سے پوچھو خواجہ کا دامن کیا تھا.